سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے. یعنی جس مال کو ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ مال عمدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کسی انسان کو نہیں دے رہے ہوتے، دراصل اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے زمین سے نکالا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ناپسندیدہ خبیث ردی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی ردی چیز دے تو ہم لینا کبھی پسند نہ کریں گے، تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک چیز کو. یعنی ردی چیزیں، بیکار چیزیں، نکمی چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دینا، اللہ تعالیٰ کو دینا اور اس سے جزا چاہنا، تو جزا کس قسم کی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا اور وہ ردی بیکار پھینکے جانے کے لائق ہے. اس سے آپ اللہ کی رضا کما رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور دینے والے پر بھی ایک زیادتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنی ذات پر ایک زیادتی ہے. جو انسان دوسروں کا برا چاہتا ہے، دوسروں کو عزت نہیں دیتا، دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا، وہ دراصل اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح صدقہ کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کچھ آداب ہیں جن کا ملحوظ خاطر رکھنا بے حد ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دے کر احسان نہ جتایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں. اور ان میں سے ایک صدقہ دے کر جتانے والا، کسی پہ احسان کر کے اس کا بار بار پھر احسان یاد کرانے والا یا اس کو احسان جتانے والا. دوسری بات یہ ہے کہ خیرات کرتے وقت ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالی ایسا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں اللہ کی رضا نہ ہو. ایسا عمل انسان کے خلاف حجت ہو جائے گا. تیسری بات یہ کہ اخلاص کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص سے یعنی خالصتاً اللہ کی خاطر صدقہ کرنے والا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوگا، اس دن جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو کہ کیا دیا، یعنی بہت خاموشی سے چھپا کر صدقہ کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیشہ گن گن کے نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ بہت حساب کر کر کے نہیں دینا، جو توفیق استطاعت حیثیت ہو وہ دے دینا چاہیے. حضرت اسماء کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گنا نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تیرے لیے گنے گا، یعنی تجھے بھی پھر گن گن کے دے گا. اور تو مال کو مت روک ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ سے مال کو روک دے گا، یعنی اگر تم دوسروں پہ خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دے گا، اور جتنا تجھ سے دیا جا سکے وہ تم دو. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو فقر و فاقہ سے نہ ڈرے کہ دے کر میں فقیر ہو جاؤں گا. قدرتی بات ہے، انسان کو تھوڑی پریشانی ہونے لگتی ہے کہ اگر میں نے اپنی چیز کسی کو دے دی تو میرا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر،
شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، کسی کو دینے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، جس نے کل دیا وہ آج بھی دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اور کسی کے قصور کو معاف کر دینے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور جو کوئی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. اسی طرح پسندیدہ صدقہ کیا ہے کہ انسان صحت اور تندرستی کی حالت میں خرچ کرے. عموماً انسان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یا کوئی برا خواب آ جاتا ہے لوگوں کو بعض اوقات، تو اس وقت صدقہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن عام حالات میں جب سب کچھ نارمل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو عموماً انسان بخل کرنے لگتا ہے. ایسے میں تو پھر مجبوراً صدقہ کرنا ہوتا ہے نا. جب کوئی پریشانی آ جائے اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے ایک طریقے کے طور پر ایک بندہ مومن صرف مخصوص اوقات میں صدقہ نہیں کرتا بلکہ ہر حال میں صدقہ کرتا رہتا ہے، اچھے حال ہو یا برے حال ہو، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو. ایک آدمی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو صدقہ تو تندرستی کی حالت میں دے، جبکہ تو حرص رکھتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے اور دولت کی طمع رکھتا ہے. لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہو چکا. یعنی مرتے وقت تو انسان کا مال مختلف لوگ لے جائیں گے، اب وہ کہے یا نہ کہے اب اس کو تو فائدہ نہیں ہے اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی جب انسان کے اوپر موت کا خوف ہو کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا تو جلدی جلدی صدقہ کر لو، تو اس وقت 100 کرنے کا بھی ثواب اتنا نہیں جتنا عام حالات میں اچھے دنوں میں 1 درہم خرچ کرنے کا ہے.